کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک نان دکھائی دینے والا ہاتھ ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی حریف بنا رکھا ہے عمران خان صاحب نے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی حریف سمجھتی ہے عمران خان صاحب کو اپنا۔ تو حبیب صاحب، یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بیک ڈور رابطے اور چینل سے بھی ہیں، لیکن خان صاحب نے تو اس کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ اور کہیں کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی والا معاملہ بھی تھوڑا سا اٹک گیا ہے، ملاقات نہیں انہیں دی گئی، حالانکہ کل تک رانا صاحب بڑے شور تھے کہ آج ملاقات ہو جائے گی۔ کیا بیچ میں کوئی رکاوٹ آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملاقات کے نہ ہونے میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا عمران خان سے نہ ملنا، یہ سیدھا سیدھا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کمیٹی اس وقت سامنے ہے، کم از کم حکومت اور حکومتی اتحاد کی، اس کے پاس پورا اختیار نہیں ہے۔ یعنی وہ ابتدائی طور پہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ عمران خان صاحب سے جب ضرورت ہوگی کمیٹی کو، ان کی کمیٹی چاہے گی تو وہ ان تک ایکسس حاصل کر لے گی۔ چلیے، آج کوشش کی، کل مل لیں، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ لیکن جب اس میں وقفہ طویل ہو جائے گا اور دوسری طرف 31 جنوری والا فریم ورک بھی ہوگا، جب آپ اس کو ایک ایک دن دیر کرتے رہیں گے تو دوسری تیسری میٹنگ کے بعد تو پھر اس کا مطلب ہے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو اب بھی جو مذاکرات کا نہ ہونا ہے وہ اس نے حکومتی کمیٹی اور حکومت کے خود اختیار کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ کیا واقعی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو ان کی ملاقات، یعنی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات حکومت نے روکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی سائیڈ پہ یہ بات، یا حکومت یکسو نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے، یا مذاکرات کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر حکومت نے چاہا اور پھر کسی اور نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی تو اس کا مطلب ہے اجازت دیتی ہے، صوبائی حکومت اجازت دیتی ہے۔ تو پھر اس سے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر اجازت دیتی تو وہ 7 بجے اگست میں کھل گیا تھا نا 2024 میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو صوبائی حکومت سے زیادہ ہے اور وفاقی حکومت سے بھی زیادہ ہے، یا اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک نان دکھائی دینے والا ہاتھ ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی حریف بنا رکھا ہے عمران خان صاحب نے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی حریف سمجھتی ہے عمران خان صاحب کو اپنا۔ تو ایسی صورت میں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیل کا دروازہ کس کی وجہ سے بند ہے یا کس کے کہنے پہ کھلے گا۔ خان صاحب کے جو تلخ بیانات آ رہے ہیں، جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنا سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے، کیا وہ وجہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کافی تلخ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تلخیاں ہیں، ایک تو ابھی فیصل چودھری صاحب وجہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے کون سا نرمی ہوئی ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے اور بالکل کسی درجے میں درست بھی لگتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس میں ایک میتھڈ بھی ہے، جب ایک پریس کانفرنس ہوگی اس میں انتشاری اور اس طرح کی بات ہوگی تو پھر اس کا ایک جواب بھی آئے گا، اور پھر جواب وہاں پہ آئے گا جو جہاں پہ جاتا ہوا پھر دکھائی دیتا ہے، جہاں سے پریس کانفرنس ہوتی ہوئی دکھائی دے گی جواب بھی پھر وہیں جائے گا۔ یہ ایک پولیٹکس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ پولیٹیکل آدمی کے اوپر الزام لگائیں اور یا اس کو آپ کسی خاص طریقے سے پینٹ کرنے کی کوشش کریں تو کمزور ترین پولیٹیکل آدمی بھی اس بات سے یعنی اس بات پر خاموش نہیں رہے گا بلکہ اپنا جواب دے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ لندن میں مجھے ایک ایم کیو ایم کا، آپ کو پتہ ہے، پراپرٹیز کا کیس چل رہا تھا، تو میں اتفاق سے لندن میں تھا، تو اس دن اس کیس سنا جا رہا تھا، تو میں کورٹ میں تھا، کورٹ میں چلا گیا کہ ذرا دیکھوں تو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو جب باہر نکلے تو بانی صاحب نے، جو ایم کیو ایم کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے وکیل کو ہدایت کی کہ یہ جو فلاں الزام ہے انہوں نے میرے اوپر اور ایم کیو ایم کے اوپر لگایا ہے، جو مخالف وکیل ایم کیو ایم پاکستان کے تھے، تو آپ اس الزام کی نفی کریں، اچھا، اور آپ اس بات کو کلیریفائی کریں، اور میری یہ انسٹرکشنز ہیں۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب یہ کوئی اتنا بڑا الزام نہیں، اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ارریلیونٹ فیکٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں۔ اصرار کیا اور انہوں نے بڑی دیر لگائی۔ جو وکیل کے نزدیک ارریلیونٹ فیکٹ تھا، وہ غیر متعلقہ نقطہ تھا جس کا کوئی اثر نہیں تھا کیس پہ،
لیکن وہ ایک پولیٹیکل نقطہ تھا، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے وکیل کو بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا، اور پھر میں نے تھوڑی دیر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وکیل صاحب نے وہ ساری گفتگو جو میرے سامنے ہو رہی تھی وہ بیان فرمائی ان کے سامنے. تو دیکھیں جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اپنے امیج اینڈ پرسپشن کے بارے میں. تو جب امیج اینڈ پرسپشن کو خراب کرنے کی کوشش ذرا سرکاری لگ رہی ہوگی تو پھر اس کا جواب بھی تلخ آئے گا اور اسی طرح آئے گا. تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات کا اس سے تعلق نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایز آف ٹوڈے مذاکرات ان کے اس بیان کی وجہ سے نہیں چل رہے یا رکے ہوئے. ٹھیک ہے. اگر عمران خان صاحب کو اس میں سزا نہیں ہوتی اور انہیں بری کر دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر ان کی قید کن کیسز میں ہوگی؟ قید تو ابھی بھی نہیں ہے حبیب صاحب. وہ تو انہوں نے ٹرائل جو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے وہ تو انہوں نے جیل میں رکھ کے ٹرائل ان کی، کیونکہ شبیہ سے، تصویر سے، ان کی فلم سے، ان کی جو آواز ہے اس سے ایک خوف ہے. تو وہ جو ہے وہ روکا. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ایک تصویر چل گئی تو سپریم کورٹ میں قیامت برپا ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے عدالتیں وہ بالکل ہاتھ، وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا تو اس نے جو ہے وہ بالکل یہ کسی نے ڈانٹا تو پھر وہ بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ گیا. تو یہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کا پولیٹیکل قد اتنا بڑا ہو گیا اڈیالے کے گیٹ کے باہر نہیں لا سکتے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے. عمران خان جو ہے وہ بہت پولیٹیکلی ان چیلنجیبل ہیں، اور یہی خوف ہے جو اشرافیہ ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، جو ایک جو جمہوری امریت مسلط ہے ملک میں، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں یا اس کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے خوف زدہ ہیں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جیل میں عمران خان صاحب سے کچھ ایسے لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے جو حکومت کے نمائندے یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ایسا ہوا ہے؟ میرے علم میں حبیب صاحب ایسی بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کیونکہ بڑے کھلے ڈولے آدمی ہیں، وہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں اوپنلی. انہوں نے کل بھی بڑی اوپن بات کر دی ہے. تو یہ باتیں عمران خان صاحب سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ آگے کہہ دیں گے کہ ہاں ہوئی. ایسی بات انہوں نے کبھی کہی نہیں. اب رابطے جو ہیں وہ کوئی عدالت میں تو یہ ہمارے سامنے تو نہیں ہوتے ہیں. پریویس کوئی اگر کوئی ڈھک چھپا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں، وہ بڑے اوپن آدمی ہیں، وہ بتا دیتے ہیں معاملات. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو DLNRO کا جو تاثر قائم کرتے ہیں باہر کہ یہ عمران خان کو ایکویٹ کرنے کے لیے باقی سیاستدانوں کے ساتھ، تو وہ ویسے ہیں نہیں، اور لوگ بھی یقین نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جس بندے سے آج بھی اگر وہ ڈیل کرنا چاہیں تو شام کو چارٹرڈ تیار آ جائے گا. اچھا فیصل چودھری صاحب کہ وہ باہر چلے جائیں گے. فیصل چودھری صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ PTI ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈز اس لیے نہیں دینا چاہ رہی کہ اس سے شاید وہ کوئی قانونی یا سیاسی مشکلات میں پھنس سکتی ہے. بطور وکیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکل قانونی طور پہ پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں، بطور سیاسی کارکن بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں پیدا ہوگی. اور یہ ایک بات جو ہے ویسے ہرزہ سرائی ہے. عمران خان صاحب سے مل کے بات تو کرنی ہے نا جی. دیکھیں پہلے جو 2 تاریخ کو بیٹھک ہوئی ہے اس میں مذاکراتی کمیٹی کا بڑا جائز یہ سٹانس تھا اور سوال تھا حکومت سے کہ آپ کا کاؤنٹر ایجنڈا کیا ہے. آپ کا کوئی ایجنڈا ہے جس سے آپ نے ہم سے بات کرنی ہے، یا کوئی آپ کی شرط ہے؟ کیونکہ نارملی جو ایجنڈاز ہوتے ہیں جب 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرتے ہیں. تو حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنڈا اب صرف جو تحریک انصاف کے 2 نقاطی ایجنڈا ہے، 2 نقاط ہیں وہی ہیں. اب اس کو لکھ کے دینا ہے تو لکھ کے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو پرنسپل بات ہے نا، دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو یا دوسرے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو اپنے مذاکراتی کمیٹیوں تک ایکسیس ہے، تو یہ کیونکہ عمران خان صاحب ہیں گورنمنٹ کی قید میں، وہ تو مقید ہیں، تو ان پہ فیسیلیٹیٹ کرانا تو ان کا کام ہے نا، حکومت کا. اب مذاکراتی کمیٹی کی جو اختیارات کی آپ دیکھیں ایک بحث بڑی کی جاتی تھی کہ جی PTI کی کمیٹی جو ہے نا وہ بااختیار نہیں ہے. پہلے کہا جاتا تھا وہ بات نہیں کرنا چاہتے. ہم نے سارا مذاکراتی کمیٹی خان نے بنا دی، 2 نکات ایجنڈا بھی دے دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسی صورتحال میں حبیب صاحب بہت زیادہ ایک اور
کونا مشق رپورٹر ہیں اور سیاست کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، کیا ان حالات میں یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ حکومتی کمیٹی کے اختیارات کیا ہیں، یا وہ کس قدر بے اختیار ہے کہ وہ ایک میٹنگ نہیں کرا سکے 4 دنوں سے، اور پھر جو ان سے بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے خواجہ آصف اور یہ جو